اللہ نے ستاروں کو کیا کیا عنوان عطا کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی مثال کس چیز سے دی ہے، اور متکبروں کو سدھارنے کا راستہ کیا ہے، ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس تفسیری ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ فصلت کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 12 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ پھر اس نے 2 دن میں اس دھوئیں کے 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان میں اس کے انتظام کا حکم کارکنان قضاء و قدر کے پاس بھیج دیا، اور ہم نے نیچے والے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا کہ یہ واقف کار غالب خدا کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔ ناظرین، ہم نے اس آیہ مبارکہ کی خوبصورت تلاوت اور ترجمے کو سن لیا ہے، اب اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: اللہ ایک ہی ارادے سے تمام چیزوں کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ آسمانوں کو 2 مرحلوں میں خلق کیا جائے۔ اس آیت میں کئی عنوان سے ستاروں کی بات کی گئی ہے۔ آسمان کی زینت، زینتن، آسمان کی حفاظت، حفظا، آسمان کا چراغ، مصابیح۔ سورہ صافات میں ہم پڑھتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِفٌ۔ ہم ہی نے نیچے والے آسمان کو تاروں کی آرائش جگمگاہٹ سے آراستہ کیا، اور تاروں کو ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے واسطے بھی پیدا کیا کہ اب شیطان عالم بالا کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے، اور جہاں سن گن لینا چاہا تو ہر طرف سے کھدڑنے کے لیے شہاب پھینکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پائیدار عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت زمین پر رہنے والوں کے لیے اسی طرح امن کا ذریعہ ہیں جس طرح ستارے آسمان کے لیے امان کا سبب ہیں۔ تفسیر کنز الدقائق۔ ناظرین، یہ تھی اس آیہ مبارکہ کے بہترین نکات، اب اس آیہ مبارکہ کے بہترین پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، اللہ نے آسمان کے 7 طبقے بنائے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت کے لیے زمین اور 7 آسمانوں کی پیدائش میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا، دونوں کو اللہ نے 2 مرحلوں میں پیدا کیا ہے۔ نمبر 3، ہر آسمان کا اپنا کام اور اپنی خاصیت ہے، مگر اس کے باوجود سب کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ نمبر 4، ہر آسمان کا کام دوسرے آسمان سے جدا ہے۔ امرہا، یعنی وہ کام جو اسی آسمان سے مربوط ہے۔ نمبر 5، جتنے ستارے ہم نے دیکھے ہیں اور جو بھی آگے آنے والے زمانے میں ظاہر ہوں گے، سب کے سب نیچے والے آسمان کی زینت ہیں، اور دوسرے آسمانوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ زینا السماء الدنیا بمصابیح۔ نمبر 6، ستارے آسمانوں کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 7، اللہ کی مقرر کی ہوئی چیزوں پر کسی کو دسترس نہیں ہے۔ نمبر 8، اللہ کی مقرر کردہ چیزیں حکیمانہ اور عادلانہ ہیں۔
ناظرین آئیے اب اس تفسیری سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیت نمبر 13 اور 14 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ پھر اگر اس پر بھی یہ کفار منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی بجلی گرنے کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسی قوم عاد و سمود کی بجلی کی کڑک، کہ جب ان کے پاس ان کے آگے سے اور پیچھے سے پیغمبر یہ خبر لے کر آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، اور جو باتیں دے کر تم لوگ بھیجے گئے ہو ہم تو اسے نہیں مانتے۔ ناظرین پروردگار عالم نے ان دو آیات میں صرف ایک نقطہ اپنے بندگان خاص کے لیے رکھا ہوا ہے، آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ نقطہ، انبیاء کے سامنے کفار اور مشرکوں کا ایک بہانہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اگر اللہ ہماری ہدایت کرنا چاہتا تو کسی فرشتے کو ہمارے پاس نبی بنا کر بھیجتا، نہ کہ ہمارے ہی جیسے ایک انسان کو نبی بناتا، حالانکہ نبی کو ہم میں سے ہی ہونا چاہیے تاکہ ہماری زندگی کے لیے نمونہ بن سکے اور ہماری ضرورتوں کو سمجھ سکے۔ ناظرین اس خوبصورت نقطے کو جاننے کے بعد اب ان آیات کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، الہی پیشواؤں کو چاہیے کہ لوگوں کی گمراہی کو پہلے ہی سمجھ لیں اور اس کے علاج کے بارے میں سوچیں۔ نمبر 2، متکبر کو سدھارنے کے لیے اسے ڈرانا ضروری ہے۔ نمبر 3، انبیاء کی تمام خوشخبریاں اور ڈرانا اللہ کی جانب سے تھا۔ نمبر 4، تمام سزائیں آخرت سے مخصوص نہیں ہیں۔ نمبر 5، تاریخ کی مستقل سنتیں ہیں۔ نمبر 6، اللہ کا عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے۔ نمبر 7، انبیاء اور دینی مبلغوں کو چاہیے کہ سماج میں فعال رہیں اور ہر طرف سے کوشش کریں۔ نمبر 8، ایک کے بعد ایک انبیاء کا آنا لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کی عنایت کی علامت ہے۔ نمبر 9، انبیاء کی ذمہ داریوں کا مرکز توحید کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ نمبر 10، ہر ہٹ دھرم انسان اپنی گمراہی کا بہانہ بناتا اور توجیہ پیش کرتا ہے۔ نمبر 11، لوگ انبیاء کی مخالفت بہت سختی کے ساتھ کرتے تھے۔ اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ میں کئی طرح کی تاکید کا استعمال ہوا ہے۔ نمبر 12، کافروں کی مخالفت الہی مکتب سے ہوتی ہے نہ کہ نبی کی شخصیت سے۔ تو ناظرین آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ پروردگار عالم نے ستاروں کو مختلف عناوین سے یاد کیا ہے، جیسے آسمانوں کی زینت، آسمانوں کی حفاظت اور آسمانوں کا چراغ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت زمین پر رہنے والوں کے لیے اسی طریقے سے امن کا ذریعہ ہیں جس طریقے سے ستارے آسمان کے لیے امان کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔